نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ذلكم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادبا اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی عبادت کا دعویٰ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجلے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا ایک خیال جس کے بارے میں شہنشاہ فتح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند سورج ستارے تو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام
تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی خود تعالی شانو کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جو والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خدا بندی ہے، معدن حیات ہے، سرچشمہ زندگی ہے۔ عرب کی وہ قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہوئی کہ کیسر و کسرا کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنت و حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بار حسن عطا ہوا۔ ہاں، مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی غفور ہوئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو دوست سب کچھ ملا۔ مگر افسوس، سدا افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیونٹی بھی ان کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس کی ماضی روشن تابناک تھی، حال و مستقبل اس کا تاریک ہے۔ حاضرین جلسہ، جانثار صحابہ کرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی۔ اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم کروڑوں میں ہیں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں۔ جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ، نہ ہمارے مدارس محفوظ، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوتا۔ اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت اور قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے، مسلمانوں کی فوج 10,000 ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے۔ مشورہ ہوتا ہے، حضرت خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائے اور پتہ لگائے کہ دشمن کی فوج کہاں ہے اور اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے پاس سامان کیا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت دیکھے فرماتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے
ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی ایمانی قوت آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم سے کم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا گیا۔ اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا، چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے وہاں دشمن کا لشکر ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی ایمانی حرارت جوش میں آئی، فرمایا کہ میری رائے ہے ادھر صحابہ کرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہمیں شوق شہادت ہے، جب شہادت کے سامنے ہے تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا ہے۔ اسلامی فوج کا وہ مجاہد اعظم 100 بناتا ہے، دوسری طرف 60,000 کا لشکر ہے۔ امان بن ولی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم احمق ہو، 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور 2 بورے کھجور اور چند اشرفیہ دیتے ہیں، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو۔ دوستو جگر پر ہاتھ رکھے اور سنیے، خالد بن ولید فرماتے ہیں تو آج بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، اپنی بزدلی کو وعید کے پردے میں چھپاتا ہے، تم میں لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اسلامی مجاہد کی اس للکار کو سن کر امان بن ولی جوش میں آتا ہے، فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے، 60,000 کا حملہ ہوتا ہے، صحابہ کرام ان میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے وہ جانثار سپاہی گھستے ہوئے تھے نظر آئے تھے، پھر نہیں پتا وہ کہاں ہے، سوائے تلواروں کی چمک اور کچاکچ کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو یہی قرآن پاک تھا جس نے 1 کو 1,000 پر بھاری کر دیا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ کسر ایمان میں۔ بس اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے تو خدا تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے بھائی۔